محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مکروہات سلام کے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور آج کی اس نشست و پروگرام میں انشاءاللہ سلام ہی سے متعلق چند اور مسائل بیان کریں گے۔ سلام کرنا جہاں پر ایک اچھا عمل ہے، وہیں پر بعض دفعہ سلام دوسروں کی مشغولی میں خلل بھی بن سکتا ہے۔ اسلام نے ایسے مواقع پر سلام کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، تاکہ دوسروں کی عبادات کے اندر بھی خلل نہ پیدا ہو جائے، اور ایسے ہی نہ دوسروں کی حاجت طبعیہ کے اندر کوئی خلل ہو، اور جو شخص معصیت کے اندر کھلے عام مبتلا ہو، اگر ایسے شخص کو سلام کیا جائے گا تو اس کی تعظیم و توقیر لازم آئے گی۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے، چونکہ سلام ایک تعظیم اور توقیر کی علامت ہے۔ جو شخص لوگوں کی نگاہ میں معتبر ہوتا ہے اور لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو ایسے شخص کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص معصیت کے اندر مبتلا ہے تو ایسی صورت میں اس کو سلام کرنا گویا اس کی تعظیم کرنے کے برابر ہے، اور شریعت نے ایسے شخص کو سلام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آئیے، تین مشغولیاں ایسی ہیں جن میں آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصولی بات ہے جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو اگر کوئی شخص معصیت کے اندر ہے، یا پھر عبادت کے اندر ہے، یا پھر اپنی حاجت طبعیہ کے اندر ہے، ان تین حالتوں کے اندر آدمی کو سلام کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی کیا وجہ ہیں، ایسے مواقع پر سلام کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے کی تمام حکمتیں اور ضروری باتیں گزشتہ پروگرام کے اندر بیان کی جا چکی ہیں۔ ایک مسئلہ جو بتاتے رہ گیا تھا وہ یہ کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے آئے اور ممبر پر چڑھے تو ایسی صورت میں نہ خطیب کو سلام کرنا چاہیے نہ سامعین کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر خطیب سلام کرے گا تو ایسی صورت میں لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، جبکہ حدیث کے اندر یہ بات ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے تو ایسی صورت میں نہ کوئی نماز پڑھنی چاہیے نہ کوئی بات کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کوئی آدمی باہر سے آ گیا دوران خطبہ یا عین خطبہ کے شروع ہونے کے وقت، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے، خاموش آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے، وعظ و نصیحت لوگوں کو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس وقت لوگ آتے رہتے ہیں یا بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہر شخص آئے اس کو سلام کرے، اس سے ملاقات کرے، بہتر یہ ہے کہ یہی شخص آتے ہی سب کو سلام کر دے، تو ایسی صورت میں سب کے لیے یہ سلام ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہے، دوران تقریر کسی شخص کو آ کر سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش رہنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر اس مقرر اور واعظ سے بہت ضروری کام ہے اور اجازت لینے کے لیے ایک آہستہ سے سلام کر دے تو ایسی صورت میں گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص درس و تدریس میں مشغول ہو
یا دینی مسئلہ بیان کرنے کے اندر مشغول ہو اور کوئی اہم مسئلہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا ہو یا لوگوں کو سمجھا رہا ہو تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر سلام کرنا مکروہ ہے۔ بہشتی زیور کے اندر یہ بات صاف انداز سے لکھی ہوئی ہے کہ ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ شخص سلام کرے گا تو ایسی صورت میں لوگوں کو خلل واقع ہوگا۔ جو مسئلہ سمجھ رہے تھے یا جو مسئلہ سمجھایا جا رہا تھا، اگر سلام کیا جائے گا تو لوگوں کی توجہ اس مسئلے کی جانب سے ہٹ کر اس سلام کرنے والے کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ نتیجے میں مسئلہ صحیح طور پر سمجھنے میں خلل پیدا ہو سکتا ہے یا اسلامی درس سمجھنے کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایسی صورت میں سلام نہ کریں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر گداگروں کی اور فقیروں کی ایک بڑی جماعت رہتی ہے اور وہ آ کر اپنے اپنے انداز سے لوگوں سے مانگتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پر دو، کوئی اپنے اپنے انداز سے، لیکن بعض فقیروں نے مانگنے کا ایک طریقہ سلام بھی بنا لیا ہے اور وہ آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ دیجئے۔ تو گویا یہ اس کا سلام اب سلام اسلامی سلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوال ہے۔ وہ مانگنے کا بہترین ذریعہ سلام کو بنا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک اصولی بات مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب سائل سلام کرے تو ایسی صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا سلام اسلامی سلام نہیں رہا بلکہ یہ ایک سوال بن گیا ہے، لہٰذا اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خرید و فروخت کے اندر ایسا مشغول ہے، یعنی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے اور کسی نے آ کر اس کو سلام کر دیا، تو اب ایسی صورت میں یہ شخص سلام کا جواب دے سکتا ہے، جواب دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص سو رہا ہے، ابھی ابھی اس کو نیند لگ رہی ہے یا اس کو اونگ آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس سونے والے شخص کو یا اونگنے والے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آدمی سو رہا ہے ابھی وہ بالکل اس کی نیند لگنے کے قریب ہے یا پھر وہ اونگ رہا ہے، ایسی صورت میں اگر اس کو سلام کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے فوراً نیند میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج بگڑ جائے اور وہ شخص غصہ ہو جائے، اور غصے میں آنے کی وجہ سے سامنے والے کو جھڑک بھی سکتا ہے، اور اگر مزاج زیادہ بگڑ جائے تو پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے آدمی کو سلام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں اس کو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ نیند آ رہی تھی، آدمی نے اس کو جگا دیا، ایک لمبی دیر تک اس آدمی کو نیند نہیں آتی، تو چونکہ اس کے اندر ایک حاجت طبعیہ کے اندر حرج واقع ہو رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر بھی سلام کرنے سے روکا گیا ہے، شریعت کے اندر مکروہ بیان کیا گیا ہے اس بات کو۔ اگر کوئی شخص برہنہ ہے یعنی بالکل ننگا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سطر کا کھولنا چونکہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور بلا ضرورت اس کا کھولنا یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے،
اس لیے جو شخص ستر عورت کا مرتکب ہے، یعنی ہمیشہ ننگا پھرتا ہے یا سطر کو کھولے ہوئے ہے، تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ننگا بدن ہے لیکن سطر کو مکمل طور پر چھپایا ہوا ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک مکمل طور پر اس کا سطر چھپا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو لباس مہیا نہ ہوا ہوگا یا کوئی اور ضرورت کی وجہ سے اس نے اپنے بدن کو یا اپنے جسم کو کھلا رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سطر اس وقت کھلا ہوا نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ننگے سر رہتا ہے، ٹوپی نہیں پہنتا، تو کیا ان لوگوں کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسے لوگوں کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا تکلف سلام کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اگر عورت محرم ہے، جیسے ماں ہے اور بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ایسے ہی ساس ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کو سلام کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی عورتیں اپنے اس قسم کے مردوں کو سلام کر سکتی ہیں، جیسے ماں ہے اپنے بیٹے کو سلام کرے، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر کو سلام کر سکتی ہے، اور پوتی یا نواسی ہے تو اپنے دادا کو اور اپنے نانا کو سلام کرے۔ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ سلام کرنے کا اسلام نے ایسی صورت میں حکم بھی دیا ہے، پہل کیا جائے اس سلسلے میں، سلام کرنے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کو خط لکھا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اوپر سلام لکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں سلام لکھا جا سکتا ہے، سلام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی گھر کے اندر آئے تو ایسی صورت میں اسی شخص کو سلام کرنا چاہیے، اپنی بیویوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں داخل ہو گیا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھے سلام کرے۔ یہ ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نامحرم عورت اپنے نامحرم مرد کو سلام کر رہی ہے تو اس سلسلے میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی ایسی عورتوں کو اپنے نامحرم مردوں کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہے یا گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی جگہوں پر سلام کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو سلام کرنے لگ جائیں تو ایسی صورت میں فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہے، بے پردگی کا دروازہ کھل سکتا ہے، بے حجابی کا دروازہ کھل سکتا ہے، آپس میں پھر رفتہ رفتہ اختلاط بڑھتا چلا جائے گا، جو ایک بڑے گناہ کی جانب دونوں کو لے جائے گا، اور ایک بڑے گناہ کا پیش خیمہ یہ عمل بن جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اولاً ہی منع کر دیا کہ تم ان کو سلام نہ کرو۔ کسی اجنبی عورت کو خط یا میسج کے ذریعے سلام کرنا کیسا ہے؟ اجنبی عورت کو خط یا میسج کے ذریعے بھی سلام کرنا ممنوع ہے، اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے، چونکہ اس کے ذریعے بھی فتنہ وجود میں آ سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی پر یا ریڈیو وغیرہ پر خواتین آتی ہیں، پروگرامز وہ لوگ لے کر آتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آ کر سلام کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اولاً تو خواتین کا ٹی وی پر آنا ہی غلط ہے،
دوسرا یہ کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، جس طرح عورت کو اپنے بدن کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح اس کو اپنی آواز کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت اپنی آواز کو کھلے عام لوگوں کے سامنے لائے گی تو ایسی صورت میں لوگ اس کی آواز کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، اس کے ذریعے بھی فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو لہٰذا اولاً تو عورتوں کا ٹی وی پر آنا ہی غلط ہے، تو لہٰذا جب ان کا ٹی وی پر آنا ہی غلط ہے تو اب ان کے سلام کا جواب دینا بھی غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجلس میں چلا جائے، مجلس میں جانے کے بعد وہاں پر دیکھے کہ کئی لوگ وہاں پر ہیں، مجلس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، 8-10 کا مجمع ہے، 20-25 کا مجمع ہے، تو ایسی صورت میں سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو خاص کر کے سلام نہ کرے۔ مثال کے طور پر یہ نہ کہے السلام علیکم عبد الرحمن بھائی، السلام علیکم ابو بکر صاحب، اس طرح سلام نہ کرے۔ اس طرح سلام کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی بھرے مجمع کے اندر چند لوگوں کو خاص کر کے سلام کرے گا یا کسی ایک خاص آدمی کو سلام کرے گا تو ایسی صورت میں دوسرے لوگ جو وہاں پر ہیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ شریعت کے اندر بہت ہی غلط عمل اس کو بتلایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں 2 یا چند آدمی اگر ایک جگہ پر ہوں تو ایسی صورت میں ان کو خاص کر کے سلام نہ کیا جائے، بلکہ اپنے سلام کو عام رکھا جائے، السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ یہ سلام سب کے لیے خاص ہو گیا، اب اس سلام کے اندر کسی کی تخصیص نہیں رہی۔ اور مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح خاص کر کے سلام کرنا مکروہ ہے۔ ایسی صورت میں فتنے کا دروازہ کھل سکتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں پیدا کرنے لگیں گے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے صرف خاص کر کے لوگوں کو سلام کرنا، شناسہ لوگوں کو سلام کرنا اور دیگر لوگوں کو سلام نہ کرنا، اس کے ذریعے سے آپس میں عداوتیں اور کدورتیں وجود میں آئیں گی، محبت کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا اور لوگ آپس میں دشمنیاں پیدا کرنے لگیں گے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کھلے عام کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، فسق کے اندر مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں فاسق معلن جو کھلے عام فسق کرتا ہو اس شخص کو بھی سلام کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ اس شخص کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میرے فلاں عمل میں مبتلا رہنے کی وجہ سے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو لوگ مجھے سلام کرنے لگیں گے۔ جیسے اگر کوئی شرابی ہے، کھلے عام شراب پی رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کھل کے آتا ہے، اس کو ذرا بھی دل کے اندر اس بات کا خیال نہیں پیدا ہوتا کہ میرا یہ شراب پینا معاشرے کے اندر ایک قسم کی برائی سمجھی جا رہی ہے، یا میرے شراب پینے کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ بھی برپا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، وہ اپنی زبان سے جو چاہے بکنے لگتا ہے اور جیسے چاہے ویسے حرکات اپنے اعضاء و جوارح سے کرنے لگتا ہے۔ نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگ اس کی جانب بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بعض حضرات اگر مزاج بگڑ جائے تو اس کو 2-4 ہاتھ مار بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کھلے عام شراب پی رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو سلام کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہمارے سلام کرنے کے ذریعے سے اس کے اندر موانست پیدا ہو جائے، وہ ہماری باتوں کو سننے لگ جائے یا ہماری جانب متوجہ ہو کر اس کے دل میں محبت آ جائے ہماری، اور ہمیں اس کو اس گناہ سے بچانے کا موقع مل جائے، شراب کو چھڑانے کے سلسلے میں اس سے کچھ گفتگو کرنے کا ہمیں موقع مل جائے، اگر ہمارے سلام کرنے کے ذریعے سے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم سلام کرنا اس کو چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں عداوتیں پیدا ہوں گی اور آپس میں رنجشیں اور بڑھنے لگیں گی، تو ایسی صورت میں بھی
ایسے شخص کو سلام کرنا چاہیے تاکہ دفع مضرت ہو جائے۔ ایسے ہی کوئی شخص جوا کھیل رہا ہے، تاش وغیرہ کھیل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ یہ بھی ایک کھلا ہوا فسق ہے، ان لوگوں کو سلام کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو سلام کر دیا جائے تاکہ جتنی دیر یہ لوگ سلام کرنے والے کی جانب متوجہ ہوں گے، کم از کم اتنی جانب تو گناہوں سے بچے رہیں گے، اور جب وہ لوگ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو جائے تو اس کو دعوت دینے کا موقع مل جائے گا، اس لیے ایسے لوگوں کو سلام کر لینا چاہیے۔ اسلام کے نام پر معاشرے کے اندر بہت سارے غلط فرقے بھی موجود ہیں، جیسے قادیانی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سلام کرنے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے، آپ جس کو سلام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اسلام کا ہونا ضروری ہے، جو سلام کر رہا ہے اس کے سلام کو اسلامی سلام ہونے کے لیے بھی اس کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ قادیانی تمام کی تمام امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا، نہ مسلمانوں کی فہرست کے اندر ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اب قادیانیوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قادیانیوں کو یہ سمجھ کر سلام کرتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو مسلمان ہیں، یہ بھی ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں سے ایک فرقہ، تو ایسی صورت میں اس شخص کو احتیاط کرنا چاہیے، اپنے اس عمل سے باز آ جانا چاہیے، ایسا کرنا بھی گناہ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے سلام نہ کرو، تمہارے سلام کرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا اس کو سلام کرنا اس کے لیے رحمت یا محبت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ یہ ہمارا بن رہا ہے۔ اس کو مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فتاوی محمودیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جائے تو ناراض ہونے کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ کلام بھی بند کر دیا، بات چیت اس کی بند ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس شخص کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قطع تعلق 3 دن سے زیادہ اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ خیر ناگواری ہو جائے تو ایسی صورت میں سلام کو تو مکمل طور پر روکنا نہیں چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ اگر جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ جواب دے دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو سلام کرنے والا تو اپنے ذمے سے بری ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کے ذریعے سے عموماً سلام کیا جاتا ہے، اگر بالراست وہی آواز ہو بہو آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں سلام کا جواب دے دینا بہتر ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ سلام کرتے وقت مکمل طور پر جھک جاتے ہیں، اپنی پیٹھ کو جھکاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پیٹھ کا جھکانا مکروہ ہے، پیٹھ کو جھکا کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات جھنڈے وغیرہ کو سلام کرتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ بہرحال ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔